اچھا ویسے تو جو پنجاب میں گورنمنٹ بن جائے گی. گجرات کے جو چودھری برادران ہیں وہ تو ویسے بھی آدھا گھرانہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اور پہلے انہوں نے آپ کے ساتھ مٹھائی وغیرہ کھائی بھی تھی. کھانا کھلایا ہمیں، کھانا کھلایا اس تھا، کے بعد مٹھائی لے کے گئے تھے زرداری صاحب کے پاس مٹھائی لے کے گئے تھے، اور بعد میں جو ہے وہ پھر بھاگ گئے. ہاں تو پھر یہ ابھی جن لوگوں سے ان کو توقعات تھی، تو آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو پی ٹی آئی کی بڑی حد تک جو ہے امیدیں جو ہے ان پہ پانی پھر گیا ہے. تو اب امیدوں پہ پانی بھی پھر گیا. اور دوسرا صافی صاحب بات یہ ہے کہ دھمکی کی، ایجیٹیشن کی، اور جو ہے یہ یعنی پریشر جو وہ ہوتا ہے، یعنی پریشر گروپ کی سیاست جو ہے نا، اس کی آج موت واقع ہو گئی ہے. اچھا یعنی آج اسے بہت بڑی جو ہے وہ اسے شکست ہوئی ہے. لیکن لگتا تو یہ کہ آپ لوگوں کی پارٹیاں مر گئی ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن تو جتنے بھی ہوئے وہ جیتتے رہے. نہیں ضمنی الیکشن وہ کیوں جیتا ہے؟ یہ جو 8 میں سے 7 سیٹیں یہ صوبائی حکومتوں نے جیتی ہیں. کے پی کے کی صوبائی حکومت نے جیتی ہے، پنجاب کی صوبائی حکومت نے جیتی ہے. تو پرویز الہی سے اب دوبارہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہ اگر آپ کی طرف آنا چاہیں، اگر آنا چاہیں تو دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بات چیت نہیں ہو سکتی. میں نے تو یہ بات چیت کی بات عمران خان یا پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ بات چیت نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست میں، اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوری سیاست میں جو بندہ یہ کہے کہ میں بات نہیں کروں گا تو وہ تو پھر چل نہیں سکتا. لیکن اب تو ان کو وزارت اعلیٰ کا مزہ انہوں نے لے لیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، اور وہ عمران خان کو بھی انہوں نے لیڈر مان لیا. تو آپ کے ساتھ تو ماضی میں آسانی کے ساتھ، تو آپ لوگ اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ کی خواہش پوری کر لے اور ان کو وزیر اعلیٰ مان لے. دیکھیں، اگر میری پارٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور یہ غور اویلیبل ہوا تو میں تو یہ رائے دوں گا کہ غور ہونا چاہیے. یعنی اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب مسلم لیگ نون کے بھی وزیر اعلیٰ بن جائے جس طرح بن کے ہیں. مسلم لیگ ہی تو ہے نا. چلے ہر مرتبہ وزیر اعلیٰ بننا کوئی ضروری ہے؟ ہاں ویسے بھی تو تعاون کر سکتے ہیں. اچھا بغیر اس کے بھی کر سکتے ہیں. بغیر اس کے بھی تعاون کر سکتے. اچھا آپ اس سے پہلے کہتے رہے کہ جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور جلسے میں دہشت گردی ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں. آپ ایک کامیاب وزیر داخلہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کامیاب سیاستدان بھی ہیں، اور سیاست میں مختلف چالیں چلی جاتی ہیں. تو یہ آپ نے صرف پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے کہا تھا، یا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں، اس راز سے پردہ تو میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے خوف کا عالم دیکھیں کہ آج وہ جو سٹیج تک پہنچا ہے کس حال میں پہنچا ہے. وہ جو ہوتی ہے نا، وہ نیچے سے وہ لفٹ اٹھاتی ہے جو اوپر سٹیج پہ لانے کے لیے، اس کا وہ بھی بلٹ پروف تھی. اور آج وہ کھڑا ہو کے سامنے بھی نہیں آیا سٹیج کے. نہیں تو جان کی حفاظت تو یہ دین بھی کہتے ہیں کہ جان کی اور ابھی ریسنٹلی وزیر آباد میں ان پہ حملہ ہوا ہے. جان کی حفاظت جو ہے وہ بالکل فرض ہے ہر آدمی پہ، لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا جو ہے وہ بھی سیرا اس کے اپنے ہی سر ہے. نہیں تو آپ اس نے خود ہی اپنے یعنی قتل ہونے سے پہلے اس نے اپنے قتل کی ایف آئی آر درج کروا دی ہے. اب اسے کوئی کر جائے، سب کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر تو درج ہوئی ہے، ہمیں کون پوچھے گا. تو ایسی صورت میں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اپنا داؤ لگا سکتا ہے، اور کوئی بھی ملک دشمن ایجنسی جو ہے وہ بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے تو پہلے سے ایف آئی آر درج کروا دی ہے، تو یہ افراتفری پھیلے گی، انارکی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، لڑیں گے، یہ مریں گے آپس میں. تو آپ نے پچھلے ہفتے میرے ساتھ جرگے میں جو بات کی تھی کہ غیر ملکی ایجنسیوں کی طرف سے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور اس فساد کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں. جی، تو آج بھی آپ وہ بات کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل اس پہ قائم ہیں؟ اس پہ قائم. وہ ایک صرف پولیٹیکل چال نہیں تھی؟ نہیں، پولیٹیکل چال نہیں تھی، لیکن وہ رپورٹس تھیں، اور ان رپورٹس کو منظر عام پہ لانا یا نہ لانا یہ میرا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ تھا. تو اسی طرح وہ بذریعت وزیر داخلہ ہر پاکستانی اور بالخصوص عمران خان صاحب جیسے لیڈر کے لیے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا کہ بھئی ان کے جان کو تحفظ دینا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں تو پھر اسے میری انسٹرکشن کے اوپر چلنا چاہیے نا. ہاں
یعنی میں اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن پھر وہ میری جو ایڈوائزری ہے اس کے اوپر عمل کرے.